ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر شاہ منظور صاحب، جو کرونا وائرس کے پیشنٹس آ رہے ہیں سیکنڈ ویو میں، سمٹمز میں کچھ فرق ہے جو پہلے آ رہے تھے اور اب؟ جی، سمٹم میں کافی فرق ہے. شدت ان میں یہ ہوگی کہ اب سانس کی تکلیف سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں. پہلے تھا کہ نزلہ، زکام، گلا خراب اور کھانسی ان کو زیادہ ہوتی تھی. بخار، اچھا بخار کی شدت بہت زیادہ ہے اب ان میں. ٹھیک نہیں ہوتے، 3-4 دن کو بخار رہتا ہے، ہائی گریڈ بخار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آتے ہیں تو اس میں کافی شدت کے ساتھ ایک دم سے آتے ہیں اور سانس کی تکلیف میں زیادہ ہوتے ہیں. فرٹیلیٹی ریٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑھ گیا ہے، NCOC کہہ رہا ہے 2.04%. بالکل. پہلے آپ نے اگر پچھلے ویو میں، مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے لیکن اٹ واز دنیا میں 1% تھا، ہمارے ہاں فرسٹ ویو میں لیس دین 1% تھا. تو فرٹیلیٹی ریٹ بھی ہو گیا ہے، نمبر آف کیسز بڑھ گئے ہیں. گو کہ وہ نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے لیکن نمبر آف پازیٹیو کیسز بھی بڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو بھی لیں، اچھا میرے پاس جو ہمارے پاس اب 2 طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ایک ہمارا کووڈ یونٹ ہے جو آئسولیشن ہے، جو کووڈ پازیٹیو کووڈ مریض ہے نا. ایک وہ ہیں جو کووڈ نیگیٹو ہیں اور وہ کووڈ ہیں، کووڈ نیگیٹو ٹیسٹ پہ ہیں لیکن ان کا ایکس رے اور CT اسکین کووڈ ہے. اچھا، آپ جن پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور بینگ ایٹ دا فور فرنٹ سب سے زیادہ رسک پہ بھی ہیں کہ نیگیٹو ٹیسٹ کے ساتھ آ گیا لیکن کووڈ ہے، اس کو نمونیا کووڈ کا ہے، اس کے مسئلے کووڈ کے ہیں. اور ڈاکٹرز کے جو حالات ہیں، اسلام آباد کا جو سب سے بڑا ہسپتال ہے وہاں پہ بھی ڈاکٹرز کا بھی رسک بڑھ گیا ہے، بہت رسک بڑھ گیا ہیلتھ ورکرز کا. بالکل. آپ ابھی ایک بڑے اسپتال کی خبر آپ نے بھی چلائی ہوگی، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بہت سارے ڈاکٹروں کو ہو گیا ہے، ان کے پیرامیڈیکل سٹاف اور باقی جو ان کے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو ہو گیا ہوا ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ڈاکٹرز کو ہو رہا ہے، اور بھی میرے جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ہے، نرسز کو ہو رہا ہے. تو یہ بڑی عجیب سی اب سچویشن ہوئی ہوئی ہے. بطور ڈاکٹر باقی بیماریوں سے آپ اسے کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ باقی بیماریاں آتی ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں یا یہ زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیں، یہ اس لیے خطرناک ہے کہ اس کی اینڈ تو ڈیتھ ہے نا. یا مریض وینٹیلیٹر پہ چلا جائے گا یا مریض ڈسیبل ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، کسی کو کینسر ہے خدا نخواستہ، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو پھیپھڑوں کی بیماری ہے، وہ چلتے رہتے ہیں. کسی ہیپیٹائٹس بیماری ہے، کتنی ہمیں کہ کرونک ہے، وہ سالوں چلتے رہے. یہ تو ڈیسائیڈ ادھر کرنا ہے اس بیماری نے کہ آیا یہ گھر میں مریض جائے گا یا اسپتال میں پرولونگ سٹے کرے گا اور پھر بھی اس کو ٹائم لگ جائے گا. دیکھیں نا، ہیلتھ کیئر پہ برڈن کتنا زیادہ آ گیا ود ان اے اسپین آف ویری لیس پیریڈ آف ٹائم ہے نا. یہ تو آپ نے 4 ہفتے میں ڈیسیجن ہو رہا ہے مریض کا کہ کتنے اس کے پر خرچے آئیں گے، اس کی فیملی ہل کے رہ جائے گی. ہر بندہ گھر میں سلنڈر کے ساتھ ہے، ہر بندہ مشینوں کے ساتھ ہے، خرچہ اس کا دوائیوں کا، مطلب اسلام آباد ہسپتالوں میں جگہ کوئی نہیں. ہم لوگ فل ہیں کیپیسٹی سے، اس سے زیادہ کیسے آپ نہیں کر سکتے. نرسنگ نہیں ہے سٹاف ہمارے پاس. دیکھیں نا، آپ کے پاس ٹرین سٹاف ہونا، وینٹیلیٹر ہونے چاہیے، مشینیں ہونی چاہیے، اسپیشلائز ڈاکٹرز ہونے چاہیے. تو پھر ہی آپ یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک مطلب عام ڈاکٹر کے جونیئر ڈاکٹر کے حوالے کر دیں. زندگی اور موت کا سوال ہو رہا ہے نا یہاں پہ. عام بیماری تو چلتی رہتی ہے نا، وہ تو ڈیسیجن ایک دم نہیں ہوتا. حفاظتی تدابیر کیا لی جا سکتی ہیں اور بحیثیت قوم کیا ہم لوگ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے تھے فرسٹ ویو کے بعد؟ جی، ہم لوگ سب ریلیکس ہو گئے تھے. اور اس میں آپ کا بھی کہہ سکتا ہوں، میڈیا کا بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آنا تھا. ہم بار بار پروگرامز میں کہہ رہے تھے، ہیلتھ کیئر ورکرز، ہم ڈاکٹرز اور جو بھی ہیلتھ ایکسپرٹس تھے، آپ میڈیا بھی کہہ رہی تھی. لیکن جب آپ نے جب سب کچھ ختم کیا، لوگ نکلے اور پھر ساحت پہ لوگ ایسے نکلے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہاں پہ شادیاں شروع ہوگی، جو چیز نہیں کرنی تھی وہ بھی کی. اس میں لوگ ملے آپس میں، بہت زیادہ تعداد میں لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں نا. یہ بیماری ایک کو لگے گی تو 5 کو دے گی. ڈبلنگ بہت زیادہ ہے اس کی، 5 ڈبل کر لیں 25 کو. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ گھر کے فرد زیادہ بیمار ہیں، اکٹھے بیمار ہو کے آ رہے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا. اور اس میں ہم نے SOPs چھوڑ دیے. کون سا کرونا تھا جی، کون ہے کرونا، ہم پہلے اب ہم پہلے کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس پہ قابو پا لیا، ہم نے وہ کر لیا اور جھنڈے گاڑ دیے، لیکن ہم نے دوسرے کا نہیں سوچا. پھر سکولز یونیورسٹیز کھل گئے، پھر ادھر SOPs نہیں ہے. پھر ہم ایز اے شہری ہے نا، بیسیکلی آپ کا بھی کام ہے بتانا، حکومت پاکستان کا بھی کام ہے، ہمارا بھی کام ہے، لیکن ایز اے شہری بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم خود چلو اپنی حفاظت کریں، ہم سے کوئی دوسرا بیمار نہ ہو نا. ہمیں تو دوسرے ماسک پہنے، ہاتھ دھوئیں، سب سے وہی لوگ کہتے ہیں ویکسین کے، ہم کہتے ہیں ویکسین وہی ہے. ماسک ویکسین ہے ہماری. اس سے زیادہ کیا اب آپ کہہ رہی 1 سال کا میں ویٹ کروں ایک ویکسین آ جائے گی. تو جب آپ کے پاس ایک چیز اویلیبل ہے، ایک ماسک ہے آپ کے پاس،
اب ماسک پہن لو, ہاتھ دھو لو, سمپل چیزیں ہیں نا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ نہیں کرنا. تو اس کا آج ہم یہ سب جو ہے دیکھ رہے ہیں, اس کی سچویشن آپ خود دیکھ رہے ہیں, آپ نے خود سٹیٹسٹکس بتا دی ہیں, ڈیلی اخبار میں آ رہا ہے کیسے یہ ایسے پیک جا رہا ہے. اور اب سردی آ رہی ہے, سردی میں جب یہ کرونا اور انفلوئنزا ملیں گے اور سردی کے اپنے وائرسز آتے ہیں کولڈ, تو پھر یہ ایک اور مسئلہ بنے گا. اور یہ 2-2.5 مہینے بہت کروشل ہے ہمارے لیے. کروشل ہیں. ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب بہت شکریہ پروگرام شرکت کرنے